حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف پیش کر دیں گے۔ ہم نے ایک دن انتخابات کی تجاویز کو قبول کیا ہے، شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا یہ تیسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو چکا ہے، اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر ہمارا اتفاق بھی نہ ہو سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو چکا ہے، اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف پیش کر دیں گے۔ ہم نے ایک دن انتخابات کی تجاویز کو قبول کیا۔ اور ملک میں انتخابات کے حوالے سے حکومتی اور پی ٹی آئی کی ٹیم کے درمیان مذاکرات کے تیسرے مرحلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر مذاکرات کا عمل مثبت رہا ہے۔ ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ دونوں طرف سے پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے۔ طے پایا ہے کہ الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا۔ ایک دن ملک میں الیکشن کا اتفاق ہونا، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ پورے ملک میں اس وقت ہونا، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ آئین کے مطابق ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ تیسری اب ایک تعین ہے، وہ اس ایک ڈیٹ کا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ بجٹ ملک کو چاہیے، ٹریڈ پالیسی چاہیے، آئی ایم ایف کا آن گوئنگ ریویو چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے ڈیٹ کا جو تعین ہے وہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ عمل ہے، اور ہم بھی اب جتنا لچک دکھا سکتے ہیں ہم نے بھی دکھائی ہے، وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اسی طرح اگر اسی خلوص کے ساتھ دونوں پارٹیز اور دونوں سائڈز چلیں گی تو انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جو آخری ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو ہے، اور ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسیپٹیبلٹی آف دا الیکشن ریزلٹس، اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا رزلٹ مانے گا، یہ نہ ہو کہ کیاؤس ہو پورے ملک میں۔ جبکہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک دن انتخابات کی تجویز کو قبول کیا ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے۔ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے خاصی لچک دکھائی، اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی۔ ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا۔ ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا، اور ہم آگے بڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر۔ ڈسولوشن اینڈ الیکشنز، ہولڈنگ آف الیکشنز، اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کے درمیان مذاکرات، حکومت اور پی ٹی آئی نے اپنی تحریری تجاویز تیار کر لیں۔ پی ٹی آئی نے تحریری تجاویز حکومتی وفد کے حوالے کر دی۔ حکومتی اتحاد نے بھی تحریری تجاویز پی ٹی آئی وفد کو دے دی۔ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، آج کی بیٹھک کے بعد لگتا ہے کہ ابھی ایک اور راؤنڈ ہوگا، یقینی طور پر ہو سکتا ہے وہ فائنل راؤنڈ ہو، اس کے لیے کب پلان بنایا گیا ہے؟
جی بالکل، اس حوالے سے جو آج مذاکرات کا تیسرا مرحلہ جو نظر آ رہا تھا کہ تیسرا مرحلہ ہے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ 2 ورچوئل اجلاس ہوئے تو یہ 5واں مذاکراتی مرحلہ تھا، جس میں اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک مرحلہ جسے حتمی مرحلہ کہا جا رہا ہے وہ چند روز میں پھر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی حکومتی اتحاد کی جانب سے، اسحاق ڈار کی جانب سے، کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ چونکہ بیمار ہیں اور انہوں نے کراچی روانہ ہونا ہے، تو اس سلسلے میں ان کو فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے، جس کے بعد پھر جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ اب حتمی مرحلہ جو ہے وہ کب اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایک مرحلہ اب ہونا باقی ہے جس میں تمام چیزیں جو کہ آج ڈسکس ہوئی ہیں وہ اسے تحریری طور پر معاہدے کی شکل دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے آج جو پیش رفت کی بات کی گئی حکومتی وفد کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک جو تجاویز تھیں وہ تیار کی گئیں، تو دونوں جانب سے حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے جو وفود تھے انہوں نے جو تحریری تجاویز تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا، اور اسی مذاکرات میں جو کہ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہے، اس دوران میں پی ٹی آئی کے وفد نے چیئرمین تحریک انصاف سے بھی بات کی، اس پر مشاورت کی، انہوں نے اعتماد میں لیا، اور حکومتی وفد نے بھی اپنے قائدین سے بات کی اور انہوں نے اعتماد میں لیا، اور وہ مسودے جو ہیں وہ ان کا تبادلہ کرنے کے بعد اب یہ طے ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کل وہ اپنا مسودہ جو کہ تجاویز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی، اسی طرح سے حکومتی اتحاد بھی وہ اپنا مسودہ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی، اور اب تک کی ہونے والی جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کو۔ اور اس حوالے سے جو حکومتی اتحاد ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی مثبت ماحول میں یہ پیش رفت ہوئی ہے، جس میں چند ایک باتوں پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر ملک میں ایک ہی وقت میں نگران سیٹ اپ لانا اور پھر جو انتخابات کروانا اس میں اتفاق کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ جو وزراء یا دونوں اطراف سے بیان بازی ہو رہی ہے رہنماؤں کی اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بیان بازی کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ جاوید بہت شکریہ آپ کا، آپ ڈیٹیلز فراہم کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی حکم امتناع واپس لینے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاقی فہرست کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت، اٹارنی جنرل کی بل پر حکم امتناع واپس لیے جانے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں سے 8 مئی تک تحریری دلائل مانگ لیے۔ قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث اور پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب۔ جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ 8 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل طارق رحیم نے کہا کہ عدالتی اصلاحات بل قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا، جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہیں، دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جزو تبدیل ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے، مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے۔ پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کی۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے کہا کہ مناسب ہوگا اس مقدمے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے، بینچ میں 7 سینئر ترین ججز شامل ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ افتخار چودھری کیس میں قرار دیا گیا کہ ریفرنس صرف صدر مملکت دائر کر سکتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی عدالت نے یہی فیصلہ دیا۔ مجھ سمیت سپریم کورٹ کے اکثر ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں، سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے، سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ رجسٹرار نے 6، 10، 17، 26 اور 27 اپریل کو اسمبلی کارروائی اور خزانہ کمیٹی کا ریکارڈ دینے کے لیے اسپیکر کو لکھ دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے آئین کی خلاف ورزی کی، قانون توڑا۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے ملک کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ لندن میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، اور دوسرے جو بھی لوگ آئین کو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ سیدھا جیلوں میں جاتے ہیں۔ تو کوئی اگر اپنی چیف جسٹسشپ کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ابھی شوکت صدیقی صاحب جو کل ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔
اب اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے. اب ثاقب نثار صاحب کس چیز کا دفاع کریں گے؟ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ظلم کیے ہیں. صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ. اور جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ناقابل بخشش ہے. ایک ادارہ کوشش کر رہا ہے اسمبلی مدت پوری نہ کرے، کبھی مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، کبھی تاریخیں دی جا رہی ہیں. اختلافات بھلا کے پارلیمنٹ کے وقار کی جنگ لڑنا پڑے گی. ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں چڑھائیں گے، پارلیمان کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. کوئی بھی آئین سے ماورا نہیں، سب اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. ہمارے ہمسائے میں جو ادارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی ہیں، ایک نہیں 100 دفعہ پروسیڈنگز دیں. ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، ہماری کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن جناب اعلیٰ اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 2 جج جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں، بینچ سے ریکیوز کر لیا انہوں نے، اور دوبارہ 3-2 کا جب بینچ بنایا گیا انہی 2 ججوں کو جو ہے ادھر بٹھا دیا گیا. استدعا ہے جناب اسپیکر کہ آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجیں. ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہ ٹریسپاس ہے. جناب اسپیکر وہ خود بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں، اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی، اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں. ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا. جناب والا یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے. ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی. وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے. ادارے کے عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی. اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں. ہمیں بھی حساب دیا جائے، ہم نے بہت حساب دیے ہیں، ہماری تاریخ میں بھی ہے، ہم نے بھی آمروں کی حمایت کی ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کی ہے. انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے نور عالم خان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی عدالت ایوان کی کارروائی کی تفصیل نہیں مانگ سکتی. رجسٹرار سپریم کورٹ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہونے سے روکنا غیر آئینی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوان بلائے اور ادھر سے انکار کا خط لکھ دیا جائے؟ پاکستان میں بادشاہت نہیں، آئین کا راج چلے گا. آئین پہ یقین رکھنے والے پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے. ہاں اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے. وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے. یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے، یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے، یہاں پہ سلطنت نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ این آر او کے لیے 3 رکنی بینچ کو نشانہ بنا رہی ہے. ان کا مقصد نیب ترامیم کیس کا فیصلہ روکنا ہے. اسی کیس میں زرداری اور شریف فیملیز کی جان پھنسی ہوئی ہے. پاکستان میں منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے. فواد چودھری نے بتایا کہ مریم نواز کے الزامات بشرا بی بی کا نون لیگی چیف آرگنائزر کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں. سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ کیوں خصوصاً چیف جسٹس کو اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس. مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں 2023 کا NRO ہے, اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی, نواز شریف کی, حسن نواز کی, حسین نواز کی اینڈ شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. بینچ بنانا اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا, وہ اپنے مطابق چلیں اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے. مرضی کے بینچ بنوانے کا شوق پرانا ہے. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں. عمران خان صاحب کے اوپر جو 121 کیسز ہیں ان میں ایک کیس نہیں ہے مالیاتی بدعنوانی کا. جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ان کے اوپر مریم نواز مسلسل الزامات عائد کر رہی ہیں. اس لیے بشرا بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نوٹس مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہے. فوجداری مقدمہ جو ہے وہ ہم دائر کر رہے ہیں. نون لیگ کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ مذاکرات کو نقصان پہنچا رہی ہے. جو مریم نواز کا ایک گروپ ہے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے نہ بڑھے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فواد چودھری کے بیان پر کہا کہ قوم کو ماموں بنانے والے سپریم کورٹ کے مامے نہ بنے. مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں. بشرا بی بی عدالت میں پیش ہو کر کرپشن کا جواب دے دے جہاں خاوند منہ پر بالٹی پہن کر جاتا ہے. ایک بیان میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن وکلاء, صحافیوں اور سیاسی مخالفین پر گند اچھالنا, گالی دینا, دھمکانا عمران خان کا وتیرہ ہے. جو خلاف بات کرے وہ وکلاء پہ رول پہ ہے اور صحافی لفافے ہیں. الیکشن کمیشن بکاؤ ہے. جو غلامی نہ کرے وہ مسلم لیگ نون کے پے رول پر اور جو صحافی حق کی بات کرے وہ لفافہ. 190 ملین پاؤنڈ کے لفافے کا جواب دو. جو فراڈ, نیازی نے فراڈ کر کے اپنے سپانسر کو خیرات کیا. پورا قومی خزانہ عمران خان کے نشانے پر تھا. عدلیہ کا اختیار پارلیمنٹ نے شفاف بنایا ہے. منصب, کرسی اور اختیار کا ناجائز استعمال سب سے بڑی آئین شکنی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایک خط کے ذریعے عدلیہ سے متعلق حالیہ قراردادوں اور قائمہ کمیٹی خزانہ کے ضمنی مالیاتی بل پر اجلاسوں کے منٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگل ٹیم سے مشاورت کر کے خط کا جواب دیا جائے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام ایک خط کے بذریعہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا ہے کہ حالیہ چند دنوں میں سپریم کورٹ کے معزز ججوں اور فیصلوں کے حوالے سے جو ایوان نے قراردادیں منظور کی ہیں ان کے متن فراہم کیے جائیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے اٹارنی جنرل اور قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی اور بھرپور مشاورت کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو خط کا جواب دیا جائے گا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں. ابھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم آئین میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم حکومت آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب انہوں نے آئین توڑا ہے. ہم ANP کی آل پارٹیز کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جو کچھ ہو وہ آئین کے اندر ہو. آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے مطالبات بنوانا چاہتے ہیں. ANP نے جو مختلف اس میں ایجنڈا دیے ہیں ہم اس ایجنڈے سے اتفاق نہیں کرتے. پی ڈی ایم حکومت نے آئین کو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور انہوں نے آئین کو خطرے میں ڈالا ہے. اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے. اس وقت اکانومی کی بدحالی کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. اس وقت ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو اس کی ذمہ دار بھی یہ حکومت ہے. اس لیے ہم کل ANP کی جو آل پارٹی کانفرنس ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور کل اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. سندھ اسمبلی سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہنستے ہنستے اپنی اسمبلی توڑنے والے اب رو رہے ہیں. انہوں نے پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور پھر کہتے ہیں ہمارے استعفے واپس لیے جائیں تو ان کی کس بات کا اعتبار کریں. وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ 2023 اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. چیف منسٹر پنجاب, دی ارسٹوائل چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ریکٹ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 99% پنجاب اسمبلی کے لوگ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے بٹ ایک شخص نے کہا میں نے ڈیزالو کر دی. انہوں نے کہا بڑی اوپنلی
उनकी मर्जी है। हाँ, अच्छा, अब पता चला कि उस शख्स की भी अपना फैसला नहीं था, उसको किसी और ने कहा था। 2013 से 18 बताया कि 4 लोगों ने रिजाइन किया, तनख्वाहें लेते रहे और 5-6 महीने बाद वापस आके बैठ गए। इस वक्त भी रिजाइन किया, स्पीकर साहब ने कहा भाई एक एक करके आओ, नहीं आए। फिर जब स्पीकर साहब ने करने शुरू किए तो कहते कोर्ट चले गए, जी हमने रिजाइन किया ही नहीं। आप भी इधर, हम भी इधर, इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बने, चाहे जितना। अच्छा, इनको हंसी आ रही है ना, ये बहुत हंसा करते थे, ये हंसते हंसते इन्होंने अपनी असेंबली खत्म किया रो रहे। तो इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और पूरा पाकिस्तान उन्हें वोट देगा, इसलिए कि इनके दिन अब पूरे हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 121 मुकदमात में इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लार्जर बेंच ने जुमे के रोज़ 2 बजे इमरान खान को पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत देते हुए हुक्म दिया है कि पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान वकला के हमरा अदालत पेश हुए। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि पटिशन अच्छी ड्राफ्ट की गई है, लेकिन दरख्वास्त में ज्यादातर PTI की कारकर्दगी के बारे में लिखा। जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया है कि तमाम 121 FIRs में इमरान खान नामजद हैं। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि अगर आप मुकदमात का इखराज चाहते हैं तो निकात की निशानदही करें। इमरान खान के वकील ने कहा कि एक वाक़े पर एक से ज्यादा मुकदमा दर्ज करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक ऐसा मुकदमा है जिसमें 2500 अफराद के खिलाफ केस बनाया गया, लेकिन इस केस में सिर्फ इमरान खान ने जमानत ली। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है, आप सारे प्रोसेस को बाईपास क्यों कर रहे हैं। वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में एक रूट लगा हुआ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फिर कोयटा। मैं ये रूट खत्म कराना चाहता हूँ। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि बदकिस्मती से ये रूट पहली बार नहीं लगा, पहले भी लगता था। जस्टिस आलिया नीलम ने यह कहा है, क्या वारंट की तामील वाले दिन कोई पुलिस ऑफिसर जख्मी नहीं हुआ। इमरान खान के वकील ने बताया कि कोई पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ होगा। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ होगा तो इन्वेस्टिगेशन दरकार है। वकील ने बताया कि इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। जस्टिस अली बाकर निजवी ने इस्तफसार किया कि जब से केस लार्जर बेंच के सामने लगा है कोई नई FIR हुई है। वकील ने जवाब दिया कि कोई नई FIR नहीं हुई। अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने अफराद के खिलाफ हुकूमत ने कभी 150 मुकदमा दर्ज किए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि सदाए मौत के कैदी के भी बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने कहा, आजकल इमरान खान अदालत में आते हैं, एक गमला भी नहीं टूटता, न ट्रैफिक ब्लॉक होती है। इमरान खान ने एक भी केस में तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि जमानत इसीलिए ली जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की जाए। इमरान खान के वकील ने कहा है कि हम सारे केसेस में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप अपने तक पुलिस को पहुंचने ही नहीं देते, इसलिए नई FIR दर्ज हो जाती है। दौरान समाअत अदालती इजाजत से इमरान खान रोस्टरम पर आए। इमरान खान ने कहा, पहले वजीराबाद फिर इस्लामाबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे फिर कत्ल करने की कोशिश करनी है। ये डरते हैं अगर मैं दोबारा आ गया तो उनका एहतसाब करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान 5 मई दोपहर 2 बजे पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे में भी 4 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अस्टर जावेद घराल ने साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील अहमद सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरांवाला में एंटी करप्शन सर्कल ने परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने और करप्शन के इल्जामात लगाकर मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा झूठा, बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। खदशा है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सका, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अफसोस हुआ कि घर के अंदर आकर वार किया गया, अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मेरे खिलाफ कार्रवाई में शहबाज शरीफ भी शामिल है। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन में जो शरीफों का हश्र होगा सब देखेंगे, इंतखाबात हर सूरत होंगे और तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये, और ये सारा कुछ मिल के हुआ है। ये सारा कुछ हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं, ये इंशाल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा है। 3 जगह हमें अदालत ने रिलीफ दिया। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन केस में जवाब जमा कराने का आखिरी मौका देते हुए समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फवाद चौधरी के वकील से मुखातिब होते हुए रिमार्क्स दिए कि फवाद को बता दें 16 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। समाअत भी 16 मई तक मुलतवी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के प्रॉक्सी वकील की पेशी पर कमीशन बरहम। पहले अनवर वसूर, अब आप। ऐसे तो हर कोई मुंह उठाकर आ जाएगा। रुकन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। फवाद को बता दें 16 मई को फर्द जुर्म लगेगी। सरबराह कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की हदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के प्रॉक्सी वकील मिर्जा आसफ अब्बास के पेश होने पर मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अनवर मंसूर प्रॉक्सी कौंसल पेश हुए। 4 समाअतों से प्रॉक्सी कौंसल पेश हो रहे हैं। ये केस दूसरे तौहीन केसेस से अलग है। बामन वकील ने इस्तदा की कि जवाब जमा कराने का मौका दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बहुत मौके दिए लेकिन जवाब नहीं आया। फवाद चौधरी को बता दें कि 16 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। नॉन स्टॉप महंगाई ने पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान महंगाई में एशिया भर में सबसे आगे निकल गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई 37.2%, जबकि डिफॉल्ट कर जाने वाले श्रीलंका में 35.3% रही। महंगाई में पाकिस्तान ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया। एशिया भर में सबसे ज्यादा और तेजी से बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान का पहला नंबर। अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई 37.2%, श्रीलंका में 35.3% रिकॉर्ड की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल अप्रैल में महंगाई की शरह में 1964 के बाद सबसे बड़ा इजाफा हुआ, जबकि दूसरी तरफ डिफॉल्ट का शिकार श्रीलंका माली बहरान से निकलने लगा है, जहां गुज़श्ता माह महंगाई की शरह पाकिस्तान से कम रही। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% कम हुई। अप्रैल में ट्रांसपोर्ट के किराए 56.8% बढ़े, खुराक 48.1%, कपड़ों और जूतों की कीमतों में 21.6%, रिहाइश, पानी और बिजली की कीमतों में 16.9% इजाफा हुआ। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक रुपए की बेकदरी और आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के सबब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, और उसके बाद जो IMF की कुछ शराइत पूरी करने के लिए हमने जो टैक्स इंक्रीज़ किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी और सेक्टर्स पर आया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ग्रुप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी और किस्म की रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हो। लेकिन ख़ास तौर पे जो बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है वो फूड प्राइसेस में हमने देखा गया है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम ज़रूरी, जबकि सप्लाई चेन में भी बेहतरी लाना होगी। एनर्जी की प्राइसेस हैं उनका बढ़ना, जो हमारी फूड की कीमतें हैं उनका बढ़ना, और करेंसी की डिप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमने जो अपनी इंपोर्ट्स को कर्ब किया, उससे ऑफ कोर्स मुल्क की जो सप्लाई साइड है वो इंपोर्टेड भी डिस्टर्ब्ड है, और ऑफ कोर्स पैदावारी सलाहियत मुल्क में जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले माह डिफॉल्ट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज की जरूरत होगी, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 21% तक इजाफा 1956 के बाद सबसे ज्यादा है।